رام کوٹ کا شمار پوٹھوہار کے قدیم قلعوں میں ہوتا ہے۔ قلعے کے داخلی راستے پر لگے معلوماتی بورڈ کے مطابق اس کی تعمیر 1186 میں غوری سلاطین کے عہد میں سلطان غیاث الدین نے کی تھی۔ قلعے کو دینا، ڈڈیال اور میرپور سے 3 راستے جاتے ہیں۔ میرپور سے تیز رفتار کشتی سے آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ کیونکہ لوگ یہاں خال خال ہی جاتے ہیں، اس لیے کشتیاں صرف بکنگ پر ہی چلتی ہیں، جو خاصی مہنگی پڑتی ہیں۔ جب ڈیم میں پانی بہت کم ہوتا ہے تو بہت نیچے سے آپ کو اوپر چبوترے تک جانا ہوتا ہے، یعنی ایک بہت بڑی محنت ہے۔ مرکزی دروازہ ڈھلوانی چٹان پر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بیرونی حملے کی صورت میں یہاں تک رسائی خاصی مشکل ہو۔ مرکزی دروازے میں سرخ اینٹ جبکہ باقی تمام جگہوں پر پتھر استعمال کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی حملے کے نتیجے میں مرکزی دروازہ تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ تعمیر ہوا ہے۔ قلعے کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ ہے جو شاید فرار کے لیے بنایا گیا ہے۔ مرکزی دروازہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جس میں سے 3 کمرے نیچے اور ایک بالائی منزل پر ہے، جس کے لیے مرکزی دروازے سے ایک سیڑھی اوپر جاتی ہے۔ قلعے کی ساخت بتاتی ہے کہ یہاں تہہ خانے بھی موجود ہوں گے۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے میدان میں 2 بڑے تالاب نظر آتے ہیں، جن کا مقصد بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا تھا۔ جب یہاں ڈیم نہیں تھا تو سینکڑوں سال پہلے یہ قلعہ دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے سنگم پر بنایا گیا تھا۔ گویا 3 اطراف سے قلعے کو دریاؤں نے گھیر رکھا تھا۔ چونکہ قلعہ خاصی اونچی جگہ پر موجود تھا، اس لیے پانی کی ضرورت کو بارش کے پانی سے ہی کیا جاتا تھا۔ کیا یہ قلعہ واقعی غوری سلاطین نے بنوایا تھا؟ معروف انگریز ماہر ارضیات و تاریخ دان فریڈرک ڈیو سے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ اپنی کتاب دی جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹریز میں لکھا ہے، دریا جہلم کے ظہری حصہ کوٹلی اور میرپور کے مغرب میں ایک قبیلہ ہے جسے گکھڑ کہتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم شاخ شاہو کہلاتی ہے۔ گکھڑ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی راج میں دریا کے کنارے کے ساتھ ان کی عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں جو ان کی شاندار ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک دریا کے بائیں جانب رام کوٹ کا قلعہ ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے تغلو نامی گکھڑ نے بنوایا تھا۔ سری نگر جانے کے لیے قدیم دور میں جو 4 راستے استعمال کیے جاتے تھے، ان میں سے ایک راستہ رام کوٹ سے ہو کر گزرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تصویراتی اہمیت مسلمہ ہے۔ رام کوٹ قلعے کے قریب ہی تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر منگلا کا قلعہ واقع ہے۔ دونوں قلعوں کے قریب ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ راجدھانیوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ منگلا کا قلعہ رانی منگلا سے منسوب ہے، جو کہ راجہ پورس کی بیٹی تھی۔ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان لڑائی 326 قبل مسیح میں مشہور مورکہ اسی قلعے کے نواح میں ہوا تھا۔ آپ سب کو اس قلعے کی سیر کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے۔ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ 1500 قبل مسیح میں یہاں رامائن کے ہیرو رام چندر نے جنم لیا اور لگ بھگ 3500 سال بعد یہاں ہی سیف الملوک کے میاں محمد بخش نے جنم لیا،